ہم بزدل ہوتے ہی حق بیان نہ کرتے. بزدل تم ہو تو جامعہ افسا کی بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لائے, ان کو شہید کروایا بقول تمہارے. ماں کو تو تم نے شہید کروایا, بھائی کو بھی شہید کروایا, تم برقع پہن کے کیوں بھاگے تھے وہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ, گزارش یہ ہے کہ آپ کا جلال تو ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے ہمارے خلاف, لیکن ان لوگوں کو بھی جلال دکھا ہے جو 30-35 سال سے خصوصاً اور 78 سال سے عمومی طور پر ظلم چل رہا. جو پاکستان قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے بنا تھا, کیا قرآن و سنت کا نفاذ ہمارے میڈیا میں نظر آتا ہے؟ دیش بک, مذاکرات, دیگر پروگراموں میں نظر آتا ہے؟ کیا ہم قرآن و سنت کا نفاذ ہمارے سربراہوں میں نظر آتا ہے؟ قرآن و سنت کا نفاذ ہماری فوج اور پولیس اور ایجنسیوں میں نظر آتا ہے؟ پھر آپ ہمارے متعلق تو بڑے سخت بیان دیتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں نکلے. میں تو سمجھتا ہوں آئیں اس پر مناظرہ مباحلہ کر لیتے ہیں کہ میرا نکلنا اس وقت ضروری تھا. جن حالات سے میں گزر رہا تھا, پھر مشورے سے نکل رہا تھا. علامہ عبدالرشید غازی شہید اور ساتھیوں کے مشورے سے نکل رہے ہیں, ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے. ہمارا ارادہ تھا وہاں وزیرستان اور کسی گمنام علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں گے, تو شرعاً ناجائز ہے, حرام ہے. آئیے مناظرہ مباحلہ کر لیتے ہیں. ہم تو سمجھتے ضروری ہے ایسے بیس بدل کر نکلنا. عرب مجاہدین کتنے نکلے. پھر کبھی آپ نے جامعہ حفصہ کی شہادت پر آواز بلند کی. یہ 18 سال بعد ہم یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں کہ جی کیوں گرایا گیا. اب یہ اس کی ایک بیسمنٹ, اس کا ایک فرش آج کل ہم یہاں کام کرا رہے ہیں, اس پر تقریباً بڑی بڑی اونچی مٹی ڈالی گئی, اس کے گرا دیا گیا اور ہر طرف اس کے آثار نظر آتے ہیں. اور وہ کروڑوں کی عمارت گرائی گئی. جو بچے شہید ہو گئے, بچے شہید ہو گئے, وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. کیا عمارت شہید نہیں ہوئی؟ آپ نے کتنے تعاون کیا. کبھی پوچھنے کے لیے آئے 18 سال میں؟ آپ نے تو پوچھنے بھی نہیں آئے. اور آج بھی ساری توپوں کا رخ ہماری طرف کیا ہوا ہے. ابھی اس کے آثار ہیں. یہاں ایک فرش تھا, ایک بڑا ہال تھا, کافی دور تک گیا ہوا ہے. اس کے ادھر بھی دیواروں پر بھی ٹائلیں تھی, یہ کالم وہ کالم اور بہت سارے کالم اسی کے نظر آتے ہیں. یہ پیچھے ایک کالم ہے. اور یہاں ہر طرف جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے عمارت کو نقصان پہنچایا ہے, یہ سریا, یہ سریے اٹھا اٹھا کے مارتے چلے گئے جیسے کوئی وحشی قوم ہوتی ہے. اندر سارے سریے نظر آ رہے ہیں. یہ سارا سریا ہے, یہ دیکھیں, یہ سارا سریا, وہ سریا, جیسے کوئی وحشی قوم آتی ہے. یہ صحیح کہا تھا 1946 کے اندر ایک وزیر نے, جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ ہندوستان پاکستان کو کیوں آزادی دے رہے ہیں, ان کو ہم آزادی دے ہی نہیں رہے. ہمارے سے بڑھ کر محمد علی جناح اور پنڈت جواہر لال نہرو انگریز ہیں. ان کی وضاحت انگریزوں والی, ان کے بول انگریزوں والے اور ان کی سوچ انگریزوں والی. وہ اس سے بڑھ کر ظالم ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ کتنا ظلم ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے. تحریک لبیک کے ساتھ آپ تحریک لبیک کے بارے میں کوئی جلال نہیں دکھا رہے. چلو آپ ان کے نام تو پیش کریں نا, آپ ہی کے ذمہ ان کے نام پیش کریں. آپ نام پیش کریں, کل کہیں گے کہ کوئی بھی نہیں ہوا. تو بات یہ کہ آج ہر طرف یہاں یہ اس کا ایک کالم ہے جو یہاں بھی بیسمنٹ ہے. یہاں چپس کا فرش ڈالا گیا تھا. یہ نیچے اگر دیکھیں گے, کبھی آپ نے آیا دیکھا کسی ساتھی کو بھیجا, مولانا عبدالودود صاحب کو بھیج دیں, مولانا عبدالمنعم صاحب کو بھیج دیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا, کتنی مشکلوں سے یہ عمارتیں بنتی. اور جبکہ ہم ابا جی کی شہادت بھی ہو چکی تھی سن 98 میں. ابا جی کی شہادت کے بعد یہ سارا مدرسہ 6-7 سال میں بنا ہے. وہ بڑی مشکل سے بنا اور حکومت سے جنگ کر کے بنا. وہ اس کو غیر قانونی کہتے تھے, ہم کہتے تھے قانونی. آپ تو ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے. آج اس کے آثار بھی ہر طرف. یہ دیکھیں, یہ سریا ہے, یہ بھی سریا ہے, موٹا سریا ہے. یہاں سارے سریے پر سریے نظر آتے ہیں. یہ سریا ہے. کبھی آپ نے فکر کی کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے, اور آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے. حالانکہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, آپ نے فرمایا ظالم مظلوم دونوں کی مدد کرو. عرض کی یا رسول اللہ, ہم مظلوم کی مدد سمجھ آتی ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں. فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو. اور آپ 30 سال سے کہتے ہیں ہم نے پرانا, اس دور میں جب امریکہ کا فتویٰ جہاد کا تھا, آپ نے بھی جہاد کیا. بات تو اس وقت کی ہو رہی ہے جب امریکہ نے کہا اب دہشت گردی ہے, اب خارجیت ہے. آپ نے کہا جی بالکل فتویٰ قبول ہے. یہ اس کے کالم ہے. اور یہاں بھی فرش, یہ سارا چپس کا فرش ہے. یہاں کیسے چپس ڈالا گیا اور کیسے اس کی رضائی ہوئی. یہ نیچی جگہ تھی. یہ سارا پیچھے دیکھیں, اس کا ملبہ ڈالا گیا. اس کو ہم نے بڑی مشکلوں سے شاولوں سے تھوڑا کھدوایا تو پتہ چلا کہ نیچے آثار موجود ہیں. جہاں کالم اب ارادہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ دوبارہ تھوڑا کالم بڑا کر کے کھڑا کریں گے. اس کو کالم بڑا کر کے کھڑا کریں گے. اور ایسا ہی یہ بھی ایک کالم ہے, اور وہ سامنے بھی ایک کالم ہے, سامنے سیڑھی بھی ہے. اس بیس کے آگے برآمدہ تھا, برآمدے سے نیچے سیڑھی اترتی تھی. یہ ظلم و ستم پر آپ جو خاموش ہیں, قیامت کے دن کیا جواب دیں. اور آپ جو کہتے ہیں میرا
मदरसे से निकलना गलत था तो फैसल मस्जिद में आ जाए मुनादरा मुबाहिला। मैं समझता हूँ जिन हालात से हम गुजर रहे हैं मैं अर्ज करूँगा सर, उन हालात में मेरा भेष बदल कर निकलना जायज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी था मुझ पर। और अल्लामा अब्दुल रशीद गादी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कोई इस पर इश्काल न किया अंदर से। और आपको इतराज़ है तो आएँ, आप और जितने आपकी सारी ज़रूरियत है ना, आपकी ख़ानदान है और अजीज़ व अक़ारिब सबको ले आएँ, मुनादरा मुबाहिला करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।